اہل عرب میں دستور تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جو حرمت والے مہینے تھے، جیسا کہ ذی القعدہ کا مہینہ آتا، ذوالحجہ کا مہینہ آتا، محرم الحرام کا مہینہ آتا، قتل و غارت بند کر دیتے، ڈاکہ زنی بند کر دیتے، کسی کو نقصان پہنچانا بند کر دیتے۔ اب جیسے ہی محرم الحرام ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، اب جناب یہ اپنے مذموم مقاصد کی طرف آگے بڑھتے، قتل و قتال شروع کر دیتے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی، ڈاکہ زنی شروع ہو جاتی، قافلوں کی لوٹ مار شروع ہو جاتی، اور ایک محاورہ ایجاد پایا، سفر المکان، گھر خالی ہو گئے۔ کہاں گئے بے نوجوان، کہاں گئے مرد؟ گھر خالی ہو گئے، قتل و قتال کے لیے گئے ہوئے ہیں، لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف تو گھر خالی ہونے کا جو محاورہ تھا وہ یہاں سے شروع ہوا، دوسری طرف ظاہر بات ہے قافلہ نکلا ہوا ہے تو ڈاکو بھی ملے، یا دو قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں تو قتل و قتال بھی ہوا۔ اب ایک دوسرا کنسپٹ ہمارے ذہن وجود میں آیا کہ سفر کا مہینہ تو بڑا منحوس مہینہ ہوتا ہے، اس میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، اس میں نحوستیں آ جاتی ہیں، اس میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، اس میں جنازے گھروں میں آتے ہیں۔ لیکن جو اس کا اصل سبب تھا اور پس منظر تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ 3 مہینے سے سٹاپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی محرم ختم ہوتا اور سفر شروع ہوتا اور ان کی فساد اور بربادی کی کہانی شروع ہو جاتی جو ان کے اپنے ہاتھوں کی شروع کی ہوئی تھی، اس میں سفر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے پاک و ہند میں سفر کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، تو اس کا جو ثبوت ہے وہ تو ہمیں عرب سے ملتا ہے، زمانہ جاہلیت سے ملتا ہے کہ سفر المکان تو وہاں سے شروع ہوا تھا، تو وہیں سے یہ کنسیپٹ آگے بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچا، اور لوگوں نے اسی زمانے میں سفر کو منحوس مہینہ سمجھنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر بدشگونی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ آپ نکلے اور بلی آپ کو راستے میں مل گئی، وہ بھی کالی تھی جناب، اور آپ نے سوچا ارے جناب کالی بلی مل گئی، یہ تو جناب سفر میرا اچھا نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی پکڑنا ناجائز ہے، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، نیک فعل اچھی چیز ہے۔ آپ گھر سے نکلے اور ایک سید صاحب مل گئے، آپ نے سوچا واہ آج تو کیا خوشبو منظر عام پہ آئی ہے، ایک خوشبو کا جھونکا آیا ہے، سادات کرام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ گھر سے نکلے اور ایک عالم دین سے ملاقات ہو گئی، تو نیک فعل تو آپ پکڑیں گے، نیک فعل پکڑنا ایک اچھی بات ہے، لیکن بدشگونی جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بدشگونی پر بات کرتے ہوئے بہت ساری بدشگونیوں کی مذمت کی گئی۔ اسی حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ کسی طور پر بھی منحوس نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ زمانہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں وہ آگے بڑھتی رہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، شادی بیاہ سے احتراز کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ ہیں کہ اتنا منحوس سمجھتے ہیں سفر کے مہینے کو کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، کوئی عادتاً نہیں کر رہا، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، بھئی مثال کے طور پر گرمی ہے، سردی ہے، حال نہیں مل رہے، کوئی اور پرابلم ہے، خیال تو ملتے ہوں گے، لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی اور وجہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بدشگونی کی وجہ سے نہیں کر رہا تو یہ ایک غیر شرعی معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کو بدشگونی ہرگز نہیں کرنی، تو نہ تو سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہنا درست ہے، نہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھنا درست ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ پہلی جو 13 تاریخیں ہیں اس کو تو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، 13 تیجی ہے جناب، 13 تیجی کا ٹائم ہے یہ۔ ارے جناب کوئی نحوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی دن کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی، ورنہ کیا اور مہینوں میں لوگ دنیا سے نہیں جاتے؟ کیا اور مہینوں میں نقصان نہیں پہنچتے؟ جس کا جہاں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بعض اوقات تقدیر جو ہے وہ تدبیر کی وجہ سے ٹل جاتی ہے، نیک دعا کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے، کسی اور بنا پر ٹل جاتی ہے، لیکن بسا اوقات تقدیر تدبیر پر غالب آ جاتی ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس مہینے کو ہرگز منحوس نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے، توہمات سے محفوظ فرمائے، اور جو ظاہر و باہر
اور شریعت مطہرہ کی روشن اور نورانی جو چیزیں ہیں اس پر تیقن عطا فرمائے اور شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔